السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے رحم قاتل اور جس کے راوی ہیں فضل رسول خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اب سے 50 سال پہلے کا ہے۔ ان دنوں فضل خان رسول حیدرآباد ریاست میں خفیہ پولیس انسپکٹر تھے۔ مجرموں اور مشتبہ افراد کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا خان صاحب کا کام تھا۔ خفیہ محکمے کے دفتر میں بدماشوں کے 3 رجسٹر تھے جو الف، ب اور ج کہلاتے تھے۔ رجسٹر الف میں چوری کا مال خریدنے والوں اور تہواروں کے موقع پر دنگا فساد کرنے والوں کے نام درج تھے۔ رجسٹر ب میں ایک بار کے سزا یافتہ مجرموں کے نام درج تھے جنہیں ہر جمعے کو تھانے میں حاضری دینا ہوتی تھی۔ رجسٹر ج میں ایک بار سے زیادہ سزا یافتہ مجرموں کے نام تھے جنہیں ہر رات تھانے میں ہی سونا پڑتا تھا اور جمعے کو دن میں بھی حاضری دینا پڑتی تھی۔ محبوب مرزا کا نام رجسٹر ج میں درج تھا۔ ایک دن اس کے بارے میں خان صاحب کو اطلاع ملی کہ وہ آج کل بہت زیادہ خوش دکھائی دیتا ہے اور خوب خرچ کر رہا ہے۔ اس نے سالار جنگ کی کوٹھی کے پاس ایک دکان بھی لگا لی تھی جہاں رومی ٹوپیوں پر استری کی جاتی تھی۔ یہ اطلاع ملتے ہی خان صاحب کے دماغ میں ایک سوال چکرانے لگا، کہیں محبوب نے کوئی بڑا ہاتھ تو نہیں مارا ہے؟ خان صاحب نے اسے تھانے میں بلا کر پوچھا، کیوں بیٹا، پھر تم نے اپنا دھندا شروع کر دیا؟ دکان کھولنے اور شاہ خرچی کرنے کے لیے تمہارے پاس رقم کہاں سے آئی؟ محبوب نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، خدا کی قسم سرکار، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ میں نے تو نواب رکن الدین خان جاگیردار صاحب سے قرض لیا ہے۔ یہ دیکھیے پرو نوٹ کی نقل، آپ چاہیں تو اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے پرو نوٹ کی نقل دیکھی، پھر خان صاحب نے پرو نوٹ پر گواہوں کے طور پر دستخط کرنے والوں کو بلوا کر ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے محبوب کی بات کی تصدیق کی۔ 6 دن بعد خان صاحب کو پھر اطلاع ملی کہ محبوب مرزا دوستوں کے ساتھ روز شراب اور کباب کی دعوتیں اڑا رہا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ محبوب مرزا نے نواب رکن الدین خان سے دوبارہ قرضہ لیا ہے۔ اب خان صاحب کو شک ہوا کہ نواب رکن الدین محبوب مرزا جیسے بدماش کو اس طرح قرضہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں وہ نواب صاحب کے ساتھ کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر رہا، یا پولیس کو چکمہ دینے کے لیے اس نے نواب صاحب کو اپنا اعلی کار تو نہیں بنایا؟ لیکن معاملہ ایک نواب کا تھا، ان سے تو پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے خان صاحب نے خفیہ طور سے نواب صاحب کے بارے میں معلومات کرنا چاہییں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ایک قابل اعتماد شخص رحیم کو چنا اور اسے ساری باتیں سمجھا کر کہا، آپ نواب صاحب سے دوستی کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ نواب رکن الدین خان کا مکان محلہ نعت علی بیگ، چھاونی یعقوب پورہ میں تھا۔ وہ بہت یارباش قسم کے آدمی تھے۔ رحیم بھی زندہ دل تھا۔ اس نے نواب صاحب سے ملاقات کی تو نواب صاحب اس کی زندہ دلی سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسے اپنی محفل میں شامل کر لیا۔ ایک دن رحیم نے نواب صاحب سے کہا، نواب صاحب، آپ کی جاگیر کہاں ہے؟ ایک دن ہمیں وہاں کی سیر کرائیے۔ موضع سیون گڑھ، تعلقہ احمد پور، ضلع بیدار میں ایک جاگیر ہے۔ اس کا نام نالنگا ہے۔ دراصل جاگیر شجاعت بی کی ہے اور میں اس کا مختار عام ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جاگیردارنی اور ان کی بیٹی امتیاز بی میرے ساتھ یہاں بلدار میں آئیں اور یہ مکان خرید کر یہاں رہنے لگیں، نواب صاحب نے بتایا۔ مگر نواب صاحب، آپ کے اس گھر میں تو کبھی کوئی عورت دکھائی نہیں تھی، رحیم نے کہا۔ نواب صاحب نے جواب دیا، ان دنوں ماں بیٹی زیارت کے لیے اجمیر شریف گئی ہوئی ہیں۔ اوہو، یہ بات ہے، رحیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا شجاعت بھی بیوہ ہیں؟ نہیں، ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ ان کی عمر کیا ہے؟ ابھی کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ رحیم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، ماشاءاللہ آپ خوبصورت اور جوان ہیں، اور شجاعت بھی جیسا کہ آپ بتاتے ہیں زیادہ عمر کی نہیں ہے، اور آپ ان کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ یہ سن کر نواب صاحب ہنس پڑے۔ عموماً روز ہی ان دونوں میں اس طرح کی باتیں ہوا کرتی،
ایک دن نواب صاحب نے رحیم میاں کو بتایا، ہم یہاں شجاعت بھی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہیں کہ اجمیر سے سیدھی اپنی جاگیر چلی گئی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ رحیم نے ہنستے ہوئے کہا، 2-4 دن میں آ جائیں گی۔ جس طرح آپ نے اتنے دن کاٹ لیے، 2-4 دن اور صحیح۔ تم کیا سمجھو گے؟ نواب صاحب نے کہا۔ خیر، نظر میں کوئی بھروسے کا آدمی ہو تو لاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارا پرانا وقت نہیں لوٹے گا۔ بہت اچھا جناب، میں کل ہی ایک آدمی کو لے کر آؤں گا، وہ بڑا ایماندار اور محنتی ہے، رحیم نے کہا۔ دوسرے دن رحیم ایک شخص کو لے کر نواب صاحب کے یہاں پہنچا۔ نواب صاحب نے اس شخص کو اپنے یہاں ملازم رکھ لیا۔ اس آدمی کا نام رحمان تھا۔ وہ جلدی نواب صاحب کا ہمراز بن گیا۔ کئی دن گزر گئے اور شجاعت بھی نہ آئیں، تو ایک دن رحمان نے نواب صاحب سے پوچھا، کیا بات ہے، شجاعت بھی آئیں کیوں نہیں؟ وہ بنگلور چلی گئی ہیں، وہاں سے ان کا گلبرگہ جانے کا بھی پروگرام ہے۔ بڑے لوگ ہیں، سیر کر رہی ہیں، انہیں میری کیا پرواہ ہے؟ رحیم نے جب یہ بات خان صاحب کو بتائی تو خان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ نلنگا، بنگلور اور پھر گلبرگہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رحیم تو خان صاحب کے محکمے کا آدمی تھا ہی۔ رحمان کو بھی خان صاحب نے اپنے محکمے سے ہی نواب صاحب کے یہاں ملازمت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ دونوں برابر خان صاحب کو رپورٹ دیتے رہتے تھے۔ ایک دن خان صاحب نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ وہ اب نواب صاحب کی دلچسپیوں کا اور عادتوں کا ذرا غور سے مشاہدہ کرتے رہیں، جائزہ لیں۔ اور بھی کچھ دن بعد خان صاحب کے پاس بہت سی اہم معلومات جمع ہو گئیں۔ مثلاً یہ کہ نواب صاحب زیادہ تر اپنے گھر پر ہی رہتے تھے۔ وہ گھر پر کسی دوست کو بھی دعوت نہیں دیتے تھے، لیکن محبوب مرزا کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے۔ لیکن رحیم کبھی کبھی پولیس کا کوئی ذکر چھیڑ دیتا تو نواب صاحب کا چہرہ سفید پڑ جاتا تھا۔ گھر کے ایک کمرے میں وہ ہمیشہ تالا لگائے رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، شجاعت بھی اور اس کی بیٹی کا ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ یہ معلومات مہیا ہوتے ہی خان صاحب نے رحمان کو حکم دیا کہ کسی طرح وہ اس کمرے کی تالی بنوائے اور اسے کھول کر دیکھے کہ اس میں ہے کیا۔ رحمان نے کسی طرح اس تالے کی چابی بنوائی۔ موقع پا کر اس نے اس کمرے کو کھول کر دیکھا تو خالی لیکن صاف ستھرا نظر آیا۔ اس کی دیواروں پر تازہ سفیدی کی گئی تھی اور اس کے فرش کو لال مٹی سے لیپا گیا تھا۔ جب خان صاحب کو اس کی رپورٹ ملی تو انہیں حیرت ہوئی کہ پھر نواب صاحب ہمیشہ اس کمرے کو بند کیوں رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے خود اس کمرے کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے حکم پر رحیم نواب صاحب کو پکنک منانے کے لیے منڈی بیٹ لے گیا۔ وہ رحمان کو بھی ساتھ لے گیا۔ اسی دن خان صاحب اپنے ایک ماتحت شیخ احمد کے ساتھ چپ چاپ اس کمرے میں گھسے اور بہت باریکی سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ لیکن وہاں انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جسے کوئی شبہ ہوتا۔ کمرے کا فرش سرخ مٹی سے لیپا گیا تھا اور ساتھ ہی فرش کے اوپر دیوار بھی ایک بالش تک لال مٹی سے پوتی گئی تھی۔ فرش پر چونے کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان دھبوں کو دیکھ کر اچانک خان صاحب کے چہرے پر بل پڑ گئے اور پھر دوسرے لمحے ہی ان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے شیخ احمد سے پوچھا، کیوں شیخ میاں، تم نے کبھی اپنے گھر میں لپائی پتائی کرائی ہے؟ کیوں نہیں صاحب، حیرت سے ان کا منہ تکتے ہوئے شیخ احمد نے کہا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ کچے مکان کے فرش سفیدی کرنے سے پہلے لیپے جاتے ہیں یا بعد میں؟ صاحب، عام رواج تو یہی ہے کہ پہلے دیواروں پر سفیدی کی جاتی ہے اور پھر فرش کو لیپا جاتا ہے تاکہ فرش پر پڑے ہوئے چونے کے دھبے بھی صاف ہو جائیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس کمرے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ فرش کو سرخ مٹی سے لیپا گیا ہے اور بعد میں دیواروں پر سفیدی کی گئی ہے۔ ذرا سوچو تو، ایسا کیوں کیا گیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب؟ خان صاحب نے اپنا شک ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے فرش کو پہلے لیپنا ضروری ہو گیا ہو۔ آؤ ذرا ہم فرش کا معائنہ کریں۔ وہ دونوں فرش پر بیٹھ کر ڈاکٹر کی طرح انگلیوں سے اسے ٹھونک ٹھونک کر دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں ایسا لگا کہ فرش کا تقریباً 1/3 حصہ کھوکھلا تھا
اتنا دیکھ کر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے کو بند کر کے چپ چاپ باہر آ گئے۔ دوسرے دن خان صاحب نے رحیم اور رحمان سے کہا، اب تم لوگ نواب صاحب پر پولیس کا خوف طاری کرو اور ان سے کہو کہ خفیہ پولیس ان کے بارے میں جانچ کر رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت انہیں پکڑ سکتی ہے۔ پولیس شجاعت بھی اور ان کی بیٹی کی بھی تلاش کر رہی ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو تمہیں بتا دیں تاکہ پولیس کو کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کر دیا جائے۔ اسی دن رحیم نواب صاحب کے پاس پہنچا اور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے نواب صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، رحیم نے منہ لٹکائے ہوئے جواب دیا۔ پھر منہ لٹکائے ہوئے کیوں ہو؟ نواب صاحب نے کہا، کوئی بات ہے تو بتاؤ، مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ رحیم نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے نہیں، حضور کے لیے پریشان ہوں۔ میرے لیے؟ میرے لیے بھلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ پچھلے کچھ دن سے میں خفیہ پولیس کے لوگوں کو اس محلے میں اور خاص طور سے آپ کے گھر کے آس پاس چکر کاٹتے دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ شاید کسی ٹو میں ہیں۔ وہ لوگوں سے آپ کے اور شجاعت بھی اور ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سن کر نواب صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ہکلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا پولیس میرے بارے میں کیا معلوم کرے گی؟ نواب صاحب، کوئی بات ہو تو مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ شاید پولیس شجاعت بھی اور ان کی بیٹی کی تلاش نلنگا، اجمیر، گلبرگہ اور بنگلور وغیرہ میں کر چکی ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے، اس لیے شک ہے کہ آپ نے انہیں کہیں غائب کر دیا ہے۔ رحیم نے ذرا رک کر اور نواب صاحب کا چہرہ دھیان سے دیکھتے ہوئے کہا، پولیس لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے کہ یہ مکان کس کا ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں اور ان کمروں میں کیا ہے۔ یہ سن کر نواب صاحب کو سر گھومنے لگا۔ تب رحیم نے دھیرے سے ان کے کان میں کہا، دیکھیے، کوئی بات ایسی ویسی ہو تو مجھے بتا دیجیے، پھر میں پولیس کو کچھ دے دلا کر معاملہ دبا دوں گا۔ اس پر نواب صاحب لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے، رحیم میاں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں نے سچ مچ شجاعت بھی اور ان کی بیٹی کو قتل کر کے ان کی لاشیں کمرے میں دبا دی ہیں۔ ارے باپ رے، رحیم بھرا کر بولا، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ خیر، آپ کوئی فکر نہ کریں اور اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کریں، میں معاملے کو دبانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اچھا، اب اجازت دیں۔ رحیم فوراً خان صاحب کے پاس پہنچا اور ساری بات اس نے خان صاحب کو بتا دی۔ خان نے کہا، آخر میرا شک صحیح نکلا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے جناب، نواب صاحب کو فوراً گرفتار کر لیجیے۔ رحیم نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قتل کی واردات کب اور کیوں اور کیسے ہوئی۔ پتہ نہیں اب ان کی لاشیں شناخت کے قابل ہوں گی بھی یا نہیں۔ ہمیں نواب صاحب کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ٹھوس شہادتیں مل بھی سکیں گی یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے کہا، نواب، اگر یہ بات کچھ معتبر آدمیوں کے سامنے کہہ سکے تو اس کے خلاف مقدمہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ تم اسے کسی طرح کسی شراب خانے میں لے چلو۔ رحیم نواب صاحب کو لے کر ایک شراب خانے میں پہنچا جس میں 2 کمرے تھے۔ کمروں کے بیچ میں جو پردہ تھا وہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ دن کا وقت تھا، اس لیے وہاں کوئی اور پینے والا نہ تھا۔ نواب صاحب نے شراب کی بوتل اور گلاس منگوائے۔ پھر نواب صاحب شراب کا ایک گلاس 2-3 گھونٹ میں خالی کر کے رحیم سے بولے، اب بتاؤ، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ دراصل بات یہ ہے نواب صاحب، رحیم بولا، کل رات جب میں آپ کے یہاں سے نکلا تو میں نے ایک شخص کو آپ کے گھر کے پچھواڑے سے اندھیرے میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے شک ہوگا کہ وہ ضرور کوئی خفیہ پولیس کا آدمی ہوگا اور اس نے ہماری گفتگو سننے کی کوشش کی ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اب اس سلسلے میں مجھے کوئی بات گھر پر نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے میں آپ کو یہاں لے آیا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ نواب صاحب گھبرا گئے۔ رحیم نے گرم لوہے پر چوٹ کی، حضور، اب آپ تفصیل سے سارا واقعہ سنائیں، تبھی میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ ارے یار، تفصیل کچھ بھی نہیں ہے، نواب صاحب بولے،
میں نے 6 ماہ پہلے شجاعت بی اور ان کی بیٹی کو قتل کر کے کمرے میں دفن کر دیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ پھر وہ جیب سے کچھ رقم نکال کر رحیم کو دیتے ہوئے بولے، لو یہ روپیہ اور دے دلا کر معاملہ ختم کرا دو، اگر اور روپیہ چاہیے تو اور لے لینا۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا اور خان صاحب ہاتھ میں پستول لیے ہوئے معتبر گواہوں کے ساتھ باہر نمودار ہوئے۔ نواب صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نواب صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا اور انہوں نے بتایا اپنے بارے میں، میرا نام رکن الدین ہے، میں نالنگا کی جاگیردانی شجاعت بی کے یہاں ملازم تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے اور شجاعت بی کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ بات ان کے شوہر کو معلوم ہوئی تو انہوں نے شجاعت بی کو طلاق دے دی۔ اس وقت شجاعت بی کی بیٹی امتیاز بی نام بالغ تھی اور اپنے بڑے بھائی کے پاس سیرون کھڑ میں رہتی تھی۔ طلاق کے بعد شجاعت بی کا جھگڑا سبھی رشتہ داروں سے ہو گیا۔ پھر ہم دونوں حیدرآباد آ گئے۔ یہاں میرا ایک چچا زاد بھائی غلام خان ناد علی بیگ چھاونی میں رہتا تھا۔ ہم کچھ دن اسی کے پاس رہے، پھر ہم بیدر چلے گئے اور وہاں تعلقہ داری میں کارروائی کر کے جاگیردانی کے لیے گزارے کی رقم طے کرائی۔ اس کے بعد ہم پھر حیدرآباد آ گئے۔ اس وقت جاگیردانی کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ایک دن جاگیردانی نے اپنی بیٹی کے نام سے ایک مکان خریدنے کے لیے مجھے روپیے دیے۔ میں نے وہ مکان خرید لیا اور ہم تینوں اس میں رہنے لگے۔ کچھ دن بعد میں اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آیا اور انہیں ایک دوسرے مکان میں ٹھہرا دیا۔ جاگیردانی کا ایک بھانجا یہاں کالج میں پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی خالہ سے ملنے آیا۔ جاگیردانی نے اسے اپنی بیٹی کے نام خریدے ہوئے مکان کی رجسٹری کے کاغذات دکھائے۔ کاغذات دیکھ کر بھانجے نے چونک کر اپنی خالہ سے کہا، خالہ جان، مکان کی رجسٹری تو آپ کی بیٹی کے نام سے نہیں، رکن الدین کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسرے دن جاگیردانی نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور مجھے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ نہ تو میں لوٹ کر اپنے گاؤں جا سکتا تھا اور نہ مجھے کہیں کوئی کام مل سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مرنے سے بچانے کے لیے جاگیردانی کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ میں نے جاگیردانی کو سمجھایا کہ میں نے کسی بری نیت سے مکان اپنے نام سے نہیں خریدا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر مکان کی رجسٹری اپنے نام سے کرائی تھی کہ آگے چل کر امتیاز بی کے بھائی وغیرہ نے عدالت میں کوئی مقدمہ چلایا تو یہ بیچاری کہاں عدالتوں کے چکر لگاتی پھرے گی۔ پھر بھی اگر انہیں میری نیت پر شک ہو تو میں اپنے گاؤں جانے کو تیار ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر وہ نرم پڑ گئیں۔ ایک دو دن میں نے انہیں شراب پلائی اور وہ رات ہم دونوں نے ایک ساتھ بسر کی۔ اس کے بعد ان کا دل صاف ہو گیا اور ہم پہلے کی طرح خوش رہنے لگے۔ ایک دن جاگیردانی اور ان کی بیٹی کو میرے ساتھ گزارے کی رقم لینے کے لیے حیدرآباد جانا تھا، لیکن اسی روز امتیاز بی کو ملیریا ہو گیا۔ جاگیردانی اسے اپنے مرشد فرید پاشا جو کشن باغ میں رہتے ہیں ان کے پاس چھوڑ کر اکیلی میرے ساتھ حیدرآباد گئی۔ پھر ہم گزارے کی رقم لے کر واپس آ گئے۔ دوسرے دن ایک رشتہ دار کو لینے کے لیے ہم نامپلی ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ وہاں گاڑی کافی لیٹ ہو گئی۔ پھر جب گاڑی آئی تو وہ رشتہ دار بھی اس میں نہ تھا۔ اسٹیشن سے واپسی پر ہم نے ہوٹل سے کھانا خریدا اور میں نے شراب کی بوتل خرید لی۔ تقریباً 11 بجے رات کو ہم گھر پہنچے۔ کھانا کھا کر جاگیردانی لیٹ گئی تو میں نے ان سے شراب پینے کو کہا۔ وہ تیار ہو گئیں۔ اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی اور کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑا رہا تھا، اس لیے میں نے دروازہ بند کر کے ایک بڑا سا پتھر لگا دیا۔ میں نے جاگیردانی کو جان بوجھ کر زیادہ شراب پلائی۔ اب ان کی مدہوشی کے عالم میں ہی میں نے دروازے کا پتھر اٹھا کر ان کا سر کچل دیا، پھر چاقو سے ان کا گلا کاٹ دیا۔ دوسرے دن صبح کو میں اپنے بھائی کے گھر گیا اور وہاں سے ایک پھاوڑا لے آیا۔ اسی کمرے میں زمین کھود کر میں نے جاگیردانی کی لاش کو دفن کر دیا۔ جاگیردانی کے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہ تھی، کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہ تھا، لیکن ان کی بیٹی امتیاز بی سے ضرور مجھے خطرہ تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے بھی ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ لوہار سے میں نے ایک تیز اور نوکیلی سلاخ تیار کرائی،
پھر میں امتیاز بی کو لینے کے لیے مرشد فرید پاشا کے پاس کشن باغ گیا۔ میں نے امتیاز بی سے کہا کہ اسے اس کی ماں نے بلایا ہے، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس دن وہ میرے ساتھ نہیں آئی۔ میں نے بہانہ بنا کر اس کے زیور لیے اور چلا آیا۔ دوسرے دن صبح کو میں ایک چھت والی بیل گاڑی لے کر مرشد کے یہاں پہنچا اور امتیاز بی کو لے کے چل پڑا۔ کافی رات گئے، ہم دونوں گھر پہنچے۔ میں نے امتیاز بی کو اسی کمرے میں فرش پر لٹا دیا جس میں اس کی ماں دفن تھی۔ امتیاز بی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ بنگلور والے دوست کے یہاں چلی گئی ہے۔ میری بات سن کر امتیاز بی رونے لگی۔ میں اسے کافی سمجھاتا رہا، پھر میں نے اسے دھوکے سے شراب پلائی۔ شراب پی کر وہ مدہوش سی ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اب موقع پا کر میں نے وہ تیز نوکیلی سلاخ پوری طاقت سے اس کی کنپٹی میں گھسیڑ دی، اور جب میں نے وہ سلاخ نکالی تو خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ چاروں طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ امتیاز بھی تڑپ رہی تھی۔ تب میں نے ایک تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ پھر میں نے اسے بھی اس کی ماں کے قریب ہی دفن کر دیا۔ خون میں تربتر کپڑے میں نے جلا ڈالے اور کمرے کا فرش ہموار کر کے اسے سرخ مٹی سے لیپ دیا۔ دیواروں پر خون کے دھبے پڑے تھے، اس لیے میں نے ان پر سفیدی کرا دی، لیکن خون کے داغ پوری طرح نہیں مٹے، تو میں نے ایک بارش اونچائی تک دیواروں کو بھی سرخ مٹی سے لیپ دیا۔ اس کے بعد میں مگن رہنے لگا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اسی دوران میں نے محبوب مرزا نام کے ایک بدمعاش سے دوستی کر لی اور اسے پیسہ بھی دیا۔ بعد میں خان صاحب نے کمرے کا فرش کھود کر شجاعت بی اور اس کی بیٹی کی گلی سڑی لاشیں برآمد کیں۔ نقلی نواب اور بے رحم قاتل رکن الدین پر مقدمہ چلا، گواہوں کے بیانات ہوئے، ہائی کورٹ سے اس خطرناک اور وحشی قاتل کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ سرکاری طور پر خان صاحب جناب فضل رسول خان کی انوکھی جاسوسی اور اس کیس کی کارکردگی چھان بین کے سلسلے میں انہیں انعام دیا گیا۔